صلاة الله وسلام على معلم الإيمان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج انشاءاللہ اللہ کی کتابوں پر ایمان کے تعلق سے گفتگو ہوگی. اللہ کی کتابوں پر ایمان یہ ایمان کا انتہائی اہم اور بنیادی حصہ ہے. اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کیفیت یہ ہے کہ ہم اس بات پر پختہ ایمان لائیں، پختہ تصدیق کریں، مکمل تصدیق کریں کہ یہ ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے. اس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو اس سے پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی اللہ نے توریت کو اور انجیل کو اس سے پہلے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اسی اللہ نے فرقان یعنی قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کا نام ذکر کیا، توریت کا، انجیل کا اور قرآن مجید کا، اور بتایا کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو اللہ کی آیتوں کا کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے. اسی طرح سے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ ساری کتابوں کی دعوت ایک تھی، ساری کتابوں میں اللہ کی توحید کی طرف بلایا گیا ہے، اور سب اس دعوت میں متفق ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. ان ساری کتابوں میں ہدایت ہے، خیر ہے، نور ہے، روشنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، ہم نے ان کو انجیل عطا کی اور اس میں ہدایت اور نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق اور باطل کو تمیز کر دینے والی چیزیں ہیں. بہرحال اللہ کی کتاب پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی یہ ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. ان کتابوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے قرآن مجید یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی حق کے ساتھ جو تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر گواہ ہے، ان کی محافظ ہے، یہ ان پر فیصلہ کرنے والی ہے. اسی طرح سے اللہ کی کتابوں پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم ان کتابوں پر نام بنام ایمان لائیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ذکر فرمایا ہے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کتابوں کی خبر دی ہے. مثلا ان کتابوں میں تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ. اور اسی طرح سے حدیث شفاعہ، وہ لمبی حدیث میدان محشر کے تعلق سے جس میں
کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے رب سے شفاعت فرمائیے کہ ہمارے حساب و کتاب ہو جائے۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی اور اپنے گناہ کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے درخت کا وہ پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ نے مجھے روکا تھا، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ایسے ہوتے ہوتے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج یہ کام نہیں کر سکتا، اپنی بعض غلطیوں کو یاد کریں گے، کہیں گے وَلَٰكِنِ ائْتُوا مُوسَىٰ عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، لیکن جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی اور ان سے کلام کیا تھا، ان سے گفتگو کی تھی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا ذکر اس طویل حدیث میں موجود ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کتابوں کا ذکر کیا اس میں ایک انجیل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا ان کے بعد کہ جو اپنے سے پہلی نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور جس میں نور ہے، اور جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اور جس میں ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان کتابوں میں تورات و انجیل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اور خوشخبری موجود ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی بھی ہیں اور امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں، ان کی بارے میں بشارتیں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ایسے ہی جن کتابوں کا اللہ نے نام ذکر فرمایا ہے اس میں زبور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔ اور انہی کتابوں میں سے صحف ابراہیم و موسیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ، یہ باتیں پرانے صحیفوں میں موجود ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ اور ایسے ہی جن کتابوں کا نام ذکر کیا گیا اس میں سے ایک قرآن عظیم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب سب سے آخر میں نازل ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سب سے زیادہ شرف عطا فرمایا، اسے عزت عطا فرمائی، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ فرما دیا۔ اور قرآن مجید کی دعوت یہ تمام انسان و جنات کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی حق کے ساتھ جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے، ان پر گواہ ہے، ان پر فیصلہ کرتی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ان ساری کتابوں پر ہمیں ایمان لانا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے نام ذکر کیا ہے، اور جن کتابوں کا نام ذکر نہیں کیا تو ہم بغیر نام کے ان پر اجمالی طور پہ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں۔ اسی طرح سے ان کتابوں پر ایمان لانے کی کیفیت میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے پچھلی تمام کتابوں اور پچھلے تمام صحیفوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا۔ کسی بھی انسان یا جنات کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اب قرآن مجید کے آ جانے کے بعد ان کتابوں کی پیروی کرے۔ اگر کوئی ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن مجید کے آ جانے کے بعد کسی اور کتاب کا فیصلہ لیتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات
جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ سارے جہانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دے۔ تو اس طرح سے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ باتیں داخل ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں تھیں ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ چنانچہ یہود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم یہود سے اس بات کی طمع اور لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، جبکہ ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا اور پھر جان بوجھ کر کے، سمجھ بوجھ کر کے دانستہ طور پر اس میں تحریف اور تبدیلیاں کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحریف کا ذکر فرمایا۔ ایسے ہی بہت ساری آیات میں اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، لیکن قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں کو دیا تھا جن پر یہ کتابیں نازل کی گئی تھیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان لوگوں کو سپرد کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں۔ لیکن قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے اور اعلان فرمایا سورہ حجر میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول پر آج صدیاں گزر چکی ہیں، اس کے باوجود اس میں کہیں کوئی جو ہے تبدیلی یا تحریف نہیں کی جا سکی اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کی جا سکے گی۔ یہ ایسے ہی باقی ہے جیسے کہ یہ کتاب نازل ہوئی تھی، اسی طرح سے یہ کتاب باقی ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید بہت ساری خصوصیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید کی دعوت یہ ساری انسانیت کے لیے ہے اور جن و انسان سب کو، کسی کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ قرآن مجید کے آ جانے کے بعد اب وہ کسی اور کتاب پہ ایمان لائیں۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ تمام سابقہ کتابوں نے اس کی تمام سابقہ کتابوں کو قرآن مجید کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی۔ مسند احمد اور سنن دارمی کی روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہوتی۔ اسی طرح سے ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے جو شریعت ملی ہے وہ نہایت ہی آسان اور نہایت ہی نرم اور نہایت ہی قابل عمل شریعت ہے۔ اس میں وہ سختیاں، وہ شدتیں نہیں ہیں جو پچھلی بہت ساری شریعتوں میں تھیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید وہ تنہا کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے اور جس کے بارے میں اعلان کر دیا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ جس کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے یا پیچھے سے کوئی باطل اور ناحق چیز نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے، جو قابل حمد ہے، اس کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس پر جو بہت سارے اعتبارات سے معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعجاز کی بہت ساری صورتوں سے اسے نوازا ہے اور قرآن مجید کا کوئی مقابل نہیں لا سکتا۔ قیامت تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت
اور سچائی اور برحق ہونے کی گواہی دیتا رہے گا، اور اس میں ایک سے ایک معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اور اسی طرح سے اس کتاب کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ انسانوں کی دین اور دنیا کی جتنی ضروریات ہیں سب کا بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں رکھی ہے، ساری چیزوں کا بیان ہے۔ ایسے ہی جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا ہے جو کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ کتاب سب سے آخر میں نازل ہوئی اور سب پر یہ کتاب مہر ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، ساری کتابوں پر یہ گواہ ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے ساری کتابوں کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساری کتابوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہم سے قبول فرما کر ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔